22 مارچ ہے صاحب، اور یہ غزل نمبر ہے 237۔ کل سے شاید روزے شروع ہو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آج 22 مارچ ہے، اس وجہ سے کہ چاند ایک خاص جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اور سوائے پاکستان کے مولویوں کے جو کہ اس وقت سرینا میں کروڑوں روپے کے دمبے اور مرغے اور حلوے کھا رہے ہیں، دنیا میں ہر آدمی کو پتہ ہے چاند اس وقت کہاں ہے۔ ملک کا حال جو بھی ہو، وہ اپنی دعوتیں اڑائے جامع۔ چلیے چھوڑیے صاحب، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا شعر ہے آج، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ شعر جیسے مجھے ایک دم عمدہ لگا، اچھا، اور فاروقی صاحب نے اس کو کس وجہ سے چنا اور مجھے کیوں اچھا لگا، اور آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ 4 اشعار ہیں، وقت کی وجہ سے چاروں نہیں پڑھ رہا، چاروں بہت عمدہ ہیں، لیکن اس کے کہنے کیا، اس کے خاص طور پہ ایک مصرے کے شعر سنیے، میری بات سنیے، پھر دیکھیے میر صاحب کیا کہتے ہیں، کیا سنیے، اپنے فاروقی صاحب کہتے ہیں کیا سنیے، پھر آگے چلیں گے۔ شعر ہے: بدن میں اس کی تھی ہر جائے دلکش، بدن میں اس کی تھی ہر جائے دلکش، بجا بے جا ہوا ہے بجا بے جا ہوا ہے جا بجا دل۔ کیا میوزک ہے! دوسرا مصرع بیٹ ہے، پرکشن ہے باقاعدہ، بجا بے جا ہوا ہے جا بجا دل۔ تو ایک دم ہمیں جو فوری طور پہ بات یاد، ہمیں اچھا لگا یہ شعر، کیونکہ 35-40 جب بھی برس پہلے ہم گریجویٹ اسکول میں تھے، تو جب ہم نے پڑھا تھا، یہ کلید سی مل گئی تھی ہمیں کہ ارسطو کا جب ہم نے پڑھا یا کسی استاد نے بتایا یونیورسٹی، کہ شعر کی جو گہرائی ہے، اس کا جو معنوی گہرائی جو ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، یعنی اس کی جو عمیق پن کہنا چاہیے، خوبصورتی سے زیادہ، وہ ارسطو نے کہا کہ وہ اس کے استعارے میں پنہا ہے، کہ وہ میٹافور کتنا فریش اور تازہ ہے، اور اس کا جو آہنگ یا خوبصورتی یا موسیقیت جو ہے، وہ اس کی سب آلیٹریشن میں ہے۔ یہ دو الفاظ اس لیے یہ پیرلل ہیں ہر شعر میں، دو اس کی ایسپیکٹس جو ہیں خوبصورتی کے شعر کے، ایک اس کے معنویت، معنی کی گہرائی، اور دوسرے اس کا یہ جو ہے الفاظ کا ساؤنڈس کا تکرار۔ تو اس میں جو ہے بجا بے جا ہوا ہے جا بجا دل، اس سے اچھی آلیٹریشن کی مثال میرے پاس بہت ہے، میں پڑھاتا رہا ہوں 30 برس، بڑے بڑے اشعار میں نے پڑھائے ہیں، کہ احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے، بڑی بڑی موسیقی تھی، ذوق کا سا مصرع ہے میرے پاس، لیکن اس سے اعلیٰ اور سچی بات ہے یہ روٹک، اور ہم نے نہیں سنی چیز، اس کی وجہ سے باتیں نکل رہی ہیں۔ بدن میں اس کی تھی ہر جائے دلکش، بجا بے جا ہوا ہے جا بجا دل۔ آلیٹریشن کو اردو میں نے پڑھا تھا، 2-3 دفعہ پڑھا ہے، ہر دفعہ بھول جاتا ہوں، صنعت تجنیس کہتے ہیں، تجنیس خطی، لیکن ہماری جو ایک لغت ہے اس میں اس کا مطلب انتشار بھی لکھا ہے۔ اب وہ کس طرح سے یہ کوئی سمجھنے والا سمجھائے گا۔ آپ میں سے اکثر لوگ ہیں، کچھ دوست ہیں جو فون کر کے کہتے تھے میاں کیا کر رہے ہو، ہوش میں رہو، کچھ لوگ ویسے ہم سے کہہ دیتے، تو جس کو بھی پتہ ہو یہ انتشار کیسے ہوا یہ مجھے پلیز بتائیے گا۔ تو یعنی جا جو پہلے مصرے میں جا ہے، جائے دل، ہر جگہ جو ہے وہ دلکش ہے محبوب کے بدن کی، اور یعنی بجا یعنی بالکل ٹھیک ہوا، بے جا ہونا خوب ہے صاحب۔ اب بے جا ہونے کا لٹرل مطلب تو ہے نا کہ اپنی جگہ سے ہل گیا، لیکن بے جا بغیر وجہ کے بھی ایک مطلب میں آتا ہے، بے جا ناراض ہوتے ہیں، اور ایک بے جا اپنی جگہ سے ہل گیا، ریٹلڈ ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور جا بجا دل، جگہ جگہ پہ، بھائی کمال ہے یہ مصرع، بجا بے جا ہوا ہے جا بجا دل، اس لیے ہمیں یہ بہت اچھا لگا، اور بات ہم ختم کر دیتے، لیکن دیکھیے فاروقی صاحب ہمیں کن کن علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ مضمون محمد جان قدسی کے شعراء آفاق شعر پر مبنی ہے۔ اب یہ قدسی صاحب کیونکہ 2-3 دفعہ آ چکے تو ہمیں دیکھنا پڑ گیا، یہ شاہجہاں کے زمانے میں آئے تھے ہندوستان، مشہد میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ مثنوی اور قصیدہ گو تھے شاعر بنیادی طور پہ۔ ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی، وفات تو ان کی لاہور میں ہوئی، پھر ان کی ہڈیاں لے کے مشہد چلے گئے، چلیے مانا شیعہ تھے جو بھی، مشہد بڑا، آج کل ہڈیاں لے جانا آسان ہے یار مشہد لاہور سے، اس زمانے میں لے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا یار، میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان باتوں سے۔ بہرحال ان کا شعر سنیے، شعراء آفاق شعر پر مبنی ہے، لیکن میر نے اسے بالکل نیا بنا دیا ہے، بالکل اپنا لیا ہے۔ شعر سنیے قدسی صاحب کا: دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین بہار تو ز دامان گلا دارد،
مطلب اس کا یہ ہوا، میں نے معاف فرمائیے گا جناب جو لوگ فارسی کو میں اسی طرح سے پڑھ سکا، میں نے کئی دفعہ کوشش کی، اس سے بہتر نہیں پڑھ سکا۔ مطلب سن لیجئے کہ نگاہ کا دامن تنگ ہے، دامان نگہ تنگ، اور تیرے حسن کے پھول بہت، اور گلے حسن تو بسیا، گلچین بہار تو، تیری بہار کے گلچین کو دامن سے شکوا ہے۔ گلچی کا مطلب مالی جو پھول ارینج کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں تو اتنا کوئی خاص نہیں لگا شعر، لیکن ٹھیک ہے، میر کے شعر کے آگے خاص طور پہ دیکھتے فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میر نے پہلا کام تو یہ کیا کہ مضمون کو تجریدی اور غیر مرئی یعنی ایبسٹریکٹنس سے دامان نگاہ انٹینجبل غیر مرئی، گل حسن کی جگہ ٹھوس اور مرئی بلکہ جنسی کر دیا، ایروٹک کر دیا ہے میر نے۔ کیسے؟ ان کے یہاں بدن اور اس کی دلکش جگہوں کا ذکر ہے۔ بدن کی میر صاحب کا ایک اور شعر ہے ایروٹک بہت، بدن کے لطف کے بارے میں کہ لطف سے لبریز ہے اس کام جاں کا سب بدن، مختلط ہو جائے ہم سے جو کبھی تو ہائے وہ، بھئی کمال کا یعنی میوزیکیلٹی ہے شعر میں، اور ایروٹسزم اپنی جگہ۔ کہتے ہیں کہ بدن کی ہر جگہ کو دلکش کہہ کر میر نے اریانی کا بھی کنایا رکھ دیا ہے۔ یہ فاروقی صاحبی جملہ ایسا لکھتے ہیں، اریانی کا بھی کنایا رکھ دیا ہے۔ تعریف پہلے مصرے میں جائے دلکش کہہ کر جو لسانی ترکیب شروع کی تھی، جائے دلکش، اس کی منتہائی کمال اگلے مصرے میں پیش کی کہ دل بجا طور پر جا بجا بیجا ہوا ہے۔ بھئی واہ 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 واہ، بیجا ہونے کی اصل معنی ہے اپنی جگہ پر نہ رہنا۔ اب دلچسپ تر صورت یہ بنی کہ معشوق کے بدن کی ہر جائے دلکش تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل ہر جائے دلکش کے سامنے اپنی جگہ پر نہیں رہ پاتا۔ میں تو نہیں ایک قدم بھی چل سکتا شمس الرحمن فاروقی کے بغیر میر کے معاملے میں۔ دل کے مچل اٹھنے یا تڑپ جانے کے لیے اس سے بہتر منظر اور اس کے لیے اس کی بہتر توجیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تاقید بھی مزہ دے رہی ہے۔ تاقید کی ترکیب ہمیں فاروق صاحب سے پہلے نہیں پتہ تھی۔ تاقید کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ بات۔ میرا حال ہے عقدہ اس کا کی ورڈ ہے، آئی کوڈ بی رانگ بٹ میری انسٹنکٹ یہ کہہ رہی ہے۔ پھر تاقید بھی مزہ دے رہی ہے، بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے، یعنی تاقید کیسے کہ بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ دل بیجا نہیں ہوا ہے بلکہ بجا اپنی حالت پر ہے، اور اس کا اپنی حالت پر ہونا بیجا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب فاروق صاحب گیئر بدلتے ہیں، کہتے ہیں کہ وکٹر شلاوسکی نے خوب کہا ہے کہ فن پارہ اشیاء کو اجنبی بنا کر پیش کرتا ہے، اور فن دراصل اجنبیانے میکنگ سٹرینج کا عمل ہے، اور عمل زبان پر بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات وکٹر شلاوسکی کر لیں، یہ بھی ہم نے میلوش کے ساتھ جب کلاس کی تھی کرٹیکل تھیوری، اس میں ذکر ہوا تھا رشین فارملسٹ کا۔ تو اپنے جو ہیں یہ صاحب شلاوسکی صاحب اور رومن جیکبسن وغیرہ ٹائپ کے لوگ اور ٹامس کیفسکی وغیرہ، انہوں نے قریب 20 برس 1910 سے 30 تک روس میں یہ اسکول کھولا تھا کہ کلوز ریڈنگ پہ انہوں نے زور دیا، نیو کرٹیسزم کے اسکول کی طرح وغیرہ۔ اور ان کا ایک قول تھا کہ آرٹ میکس دا فیملیئر اسٹرینج so that it can be freshly perceived. ایروٹیسائزیشن، جوزف براڈسکی، میں کہہ رہا ہوں کہ جوزف براڈسکی اس کو ایروٹیسائزیشن آف لینگویج کہتا ہے پوئٹری کو۔ جیسے انسان جو ہے تمام جانوروں میں اکیلا ہے، یہ براڈسکی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ واحد جو کہ سیکشول ایکٹ کو ایروٹیسائز کرتا ہے، اسی طرح سے انسان واحد ہے جو کہ شاعری کرتا ہے، زبان کو ایروٹیسائز کرنے کا عمل شاعری کا عمل ہے۔ To do this, it presents the material in unexpected and even outlandish ways to shock the new. یہ ہے جناب اس کا، اگر اور پڑھنا ہو تو اس کا ایک کانسیپٹ ہے آسٹرنینی کا اور ڈیفیملرائزیشن وغیرہ کا، بڑا عمدہ ہے اگر وہ پڑھا جائے تو۔ اسی سے باختین وغیرہ ٹائپ کے جو بات کے جو بڑے جید کرٹکس ہوئے ہیں اسی سے انسپائر ہو کے نکلے۔ زیادہ نہیں اس پہ ٹھہریں گے، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ ختم کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت دیکھتے ہوں تو قائم کا شعر دیکھیے، انہوں نے اس بات کو سپاٹ کر دیا ہے کیونکہ ان کے یہاں اجنبی بنانے کا عمل نہیں ہے، اگرچہ مضمون وہی ہے۔ اب قائم کا شعر بتا رہے ہیں کہ ہر عضو ہے دل فریب تیرا، کہیے کسے کون سا بہتر۔ تو واقعی شعر بہت ہی سطحی سا ہے، خاص طور پر میر کے اس شعر کے سامنے تو رکھنا بھی بیچارے کے ساتھ جاتی ہے۔ اب میں نے کیا کہ میں نے کچھ اشعار نکالے جو میں نے پہلے سے رکھے ہوئے تھے، نکال کے رکھ دیے کہ ایک ہی تھیم ہے، یعنی ایک ایکٹ سمجھ لیں
ہے یا ایک معنی سمجھ لیں ہیں، اب ان کو ایروٹیسائز کرنا کہہ دیں براڈسکی کی زبان میں، کہ میر صاحب بار کئی دفعہ اس آئیڈیا کو مختلف پوزز سے کہہ لیں، پوزیشنز سے کہہ لیں، لنگوسٹک پوزیشن سے ایکسپریس کرتے ہیں. وہ سناتا ہوں اور بس آج کا کام ختم. سنیے شعر جناب، بڑا پرانا، ہمیں پسند ہے. کہ شب آنکھیں کھلی رہتی ہیں ہم منتظروں کی، جوں دیدائے انجم نہیں ہے خواب سے واقف. کیا کہنا ہے. اب ایک اور شعر سن لیجیے انہیں، بالکل یہی لگتا ہے. مجھے نیند کیسی کہ مانند انجم کھلی رہتی ہیں میری آنکھیں سحر تک. میٹافور وہی ہے، ہاں، لیکن آلٹریشن کا گیم کر دیا انہوں نے تھوڑا. ایک اور سنیے، بڑا میرا فیوریٹ شعر ہے. کہ گداز عشق میں بہہ بھی گیا میر، یہی سایہ سا ہے اب پیرہن میں. اب اسی کو بالکل دیکھ لیں کیسے کہہ رہے ہیں. تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں، نگاہ غور سے کر مجھ میں کچھ بچا بھی نہیں. کتنا دوسرا ہی ایکٹ کر دیا. صرف انسان اس طرح سے پوزیشن چینج کر کے جوائے لیتا ہے اسی بات کی، اسی آئیڈیا کی، اسی ایکٹ کی. بڑا مشہور شعر ہے، کل میں نے اپنے دوست کو لکھ کے دیا ہے. زبان کی کتنی خوبصورتی ہے کہ صدا ہم تو کھوئے گئے سے رہے. اس میں گئے کا استعمال قیامت ہے. صدا ہم تو کھوئے گئے سے رہے، کبھی آپ میں تم نے پایا ہمیں. اور اسی شعر کو، اسی آئیڈیا کو اس طرح کہتے ہیں. رہے ہم تو کھوئے گئے سے صدا، کبھی آپ میں ہم کو پاتے ہیں لوگ. بھائی کیا کہنے. اور اس کے دو مطلب ہیں کہ ہاں کبھی لوگ پا لیتے ہیں ہم کو آپ میں، اور کبھی کہتا ہے یہ سوال استفہامیہ آپ کر دیں کہ کبھی ہم کو آپ میں ہم کو پاتے ہیں لوگ. ہم اتنے اس لیول پہ غائب رہتے ہیں، ٹلی رہتے ہیں. پھر میر کا جو مشہور شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اس میں کہتے ہیں کہ تربت سے ہماری نہ اٹھی گرد بھی ہے میر، جی سے گئے لیکن نہ کیا ترک ادب ہم. اب ترک ادب ہم میں ایروٹیسائزیشن ہے، ورنہ کہہ رہے تھے ترک ادب ہم نے. اور سنا دوں دو تین اور. منہ نہ ہم جبریوں کے کھلواؤ، کہنے کو اختیار سا ہے کچھ. مشہور شعر ہے. اسی میں کہتے ہیں کہ پاتے ہیں اپنے حال میں مجبور سب کو ہم، کہنے کو اختیار ہے پر اختیار کیا. سنیے صاحب ایک بہت مشہور شعر، اور دونوں مشہور ہیں. کہ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. اور وہی بات کہہ رہے ہیں دوسری پوزیشن میں کہ تصویر کی مانند لگے در ہی سے گزرے، محفل میں تیری ہم نے کبھی یاد نہ پایا. اور نہیں سوری، غلط پڑھا میں نے. تصویر کی مانند لگے در ہی سے گزرے، محفل میں تیری ہم نے کبھی بار نہ پایا. اس میں یہ بھی بڑی خوبصورتی کہ در اور بار. اور واہ واہ، محفل میں کبھی ہم نے، محفل میں تیری ہم نے کبھی بار نہ پایا. کبھی یعنی گھسنے کی توفیق نہ ملی ہمیں. مشہور شعر ہے کہ میری نمود نے مجھ کو کیا برابر خاک. یہ آخری ہے شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر آئندہ. میری نمود نے مجھ کو کیا برابر خاک، میں خاک پا کی طرح پائمال اپنا ہوں. کیا کہنے. یہ سارا بھی کمال. اور دوسرے اس کے ساتھ کا شعر کہ پامال یوں کیا کہ برابر خاک کے، کیا ظلم ہو گیا جو طلبگار ہم ہوئے. اس بات کو بھی انہوں نے بدل دیا اس میں کہ کیا ظلم ہو گیا جو طلبگار ہوئے. مجھے تو صاحب بہت مزہ آیا. جلد ملاقات ہوگی پھر.